برادر چاروں السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ پشت کنی انچوکے مروچی پاکستان و کشمیر آوارت تیوگن دنیا ہا یوم یکجہتی کشمیر دارک بوتا تو یوم یکجہتی کشمیر دارک مول مراد ہمیشہ ہیں کہ کشمیری عوام ہندوستانی تسلط یا ہندوستان ظلم و زورا کے خلاف آن لازوال جد جد قربانی یعنی اطراف کنگے تو مروچی ہم دستا کہ بعض سمینار و مراکش کنک بوتگا ملک جتائیں دمگا رواں کشک بوتا ریلی جوڑ کنا بوتا اور دستانی سانکلا جوڑ کرنا کو رواں کشک بوتا وہ دومنی ہوگا وزیر اعظم صاحب ہم اسپیچ کو تھا یا کشمیر قانون اسمبلی ہم گشتانگ داتا یا والا آزاد کشمیر وزیر اعظم صاحب ہم گشتانگ داتا وہ دومنی ہوگا اسلام آباد کے پاکستان ملک کیپیٹل ہیں تو اودا کشمیریوں کو اظہار یکجہتی واسطہ فارن افیس سے دفترہ ڈنڈی چوکا یک رواں کے کشک بوتا شتا وفاقی وزرا دفتر خارجہ یہ دیکھے حکامہ اوار ملک کے مزنی کچیا باہر زرتا وہ دومنی مگا یہ ہم مروچی کا پتران کرنے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر دارگ بندات چون بوتا تو چونکہ پاکستان امک شہری 5 فروری یا کشمیریاں کو اظہار یکجہتی روچ داری تو یہ روچ مناسبت پاکستان کشمیری محلوق کستان اس طرح برجاں ظلم زورا کی خلاف رواں کشی زارشانی کا دومنی مگا سمینار و مراکش برجم دارگ ماں تو یہ والا مگندے کہ کشمیریوں کو یکجہتی درشان کنگے تاریخ کے ہستے بعض کون نہیں اولی رندہ 931 کا کشمیریوں کو اظہار یکجہتی واسطہ تیوگی ہندوستان روچ دارک بوتا تو دومنی مگا مہاراجہ علی خلافہ چس بوتگیں سیاسی تحریک یک ناخوشگوار واقعہ پیشت کا 21 کشمیری بیران بوتگیں چرچے پر 4 اگست 1947 ہندوستان تیوگی ہندوستان علامہ اقبال گوشہ کے سرا کشمیریاں کو یکجہتی روچ دارگے کال دیگ بوتا ہے جار جنک بوتا تو ہمیں بڑا 28 فروری 1975 پاکستان اما دور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اپیل سرا ہم کشمیریاں کو روچ دارگ بوتا بلے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر نام دارگ بندات کے ہستے ہیں 1990 جماعت اسلامی پیسری کے امیر قاضی حسین احمد صاحبہ کو تھا تو آوادہ مگندے کے نواز شریف صاحب پنجاب وزیر اعلیٰ بوتا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک وزیر اعظم بوتا تو قاضی حسین احمد جار پدا تو یہ دوئین مگندے کے یہ جار پلہ مرضی کو تھا تو 1990 5 فروری 1990 اولی برا سرکاری سطح ای روچے دارک کستے بندات بوتا تو 5 فروری 1990 بغیر تا روچے مروچی 2025 امک 5 فروری کشمیریوں کو ایک جہتی درشان کنگے روچ دارک بھی تو دومنی مقامہ کہنے کہ مقبوضہ کشمیر تھا ہندوستان نے قبضہ یا چارک بھی تو اب تا 6 سال سرجم بوتا تو کشمیری کے ہستا دومنی مقام امک اکتوبر ماہ 27 اکتوبر کشمیریوں کو اللہ کے خلاف سیار روچ دارا تو یہ والا کا پتران برجائیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے وہ عہدیداری کرنے سے تجزیہ کاری آیوگ گیشن کا پتران کرنے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں جو 5 فروری کو ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے تو بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ 1990 میں جب قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت سے لے کر قاضی حسین احمد کی کال پر ہر 5 فروری کو ہر سال 5 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ڈیز منائے جاتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کو جو ہندوستانی تسلط اور مظالم کے خلاف برسوں سے لڑ رہے ہیں تو ان کو کیا حوصلہ ملتا ہے؟ دیکھیے یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک دن مخصوص ہے اور اگرچہ باقی ایام میں بھی یہ بات چلتی رہتی ہے لیکن آج کا دن خصوصیت سے کشمیر کے مجاہدین اور کشمیر کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کے لیے ہے. اس سے ایک تو آپ ان کی جد و جہد کو سیاسی طور پر اخلاقی طور پر سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ماضی کی طرح اب بھی اس اسٹرگل کے ساتھ اس جد و جہد کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کشمیریوں کا ساتھ دے گا. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوم پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو یہ احساس دلوایا جاتا ہے کہ کشمیر میں جو ظلم اور زیادتی ہندوستان کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح یہ مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اور آخری
जो एक मकसद इसका ये होता है कि दुनिया में ये दिखाया जाए कि नंबर 1 के कश्मीर में इंसानी हकूक़ को भारत पामाल कर रहा है, और पाकिस्तान का सिर्फ मुतालबा ये है कि यूनाइटेड नेशन ने जो फैसले किए थे, जिस फैसले में हिंदुस्तान भी शामिल था, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना जो वो अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी जो कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को भी आप ये वाज़े करते हैं कि उनकी वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो डॉक्टर साहब, कश्मीरी जो हैं वो बरसों से अपने जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो हिंदुस्तानी मज़ालिम हम देखते हैं कि अपनी जगह मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट तो सामने आती है, लेकिन अब ये देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है वहाँ तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तो एक कश्मीर जिनको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ जो है अब ये देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान का सर रसूख है। तो बुनियादी तौर पर अगर कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर कामयाब हो गए, तो क्या ये दोनों कश्मीर हैं वो एक आज़ाद रियासत की शक्ल इख्तियार करेंगे, या जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है उसका स्टेटस अलग होगा? देखिए, ये तो फैसला, अगरचे बुनियादी तौर पर तो जो सवाल है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान के हक में हैं, लेकिन ये सवाल भी पैदा होता है वक्तन फ़वक्तन कि कश्मीर का क्या कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, क्या उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए। इस पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, और हमारा ख्याल ये है कि अगर ये मामला इस मुकाम पे पहुँचे कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है, तब ये सवाल दोबारा ये होगा कि कश्मीर की हैसियत जो है वो एक हिस्से, पाकिस्तान के हिस्से की हो, या जो कुछ कश्मीरी कहते हैं कि एक आज़ाद मुमलिकत होना चाहिए कश्मीर को, या ये आज़ाद मुमलिकत हो। तो ये सवाल अभी तो इसलिए नहीं उठ रहा कि हिंदुस्तान तो किसी किस्म की बात कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सवाल उस वक्त ज़रूर पैदा होगा। तो लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जो अगस्त 2019 में हमने देखा कि जो मोदी सरकार है उन्होंने जो कश्मीर का स्टेटस था उनको बिल्कुल ही तब्दील कर दिया, तो एक करारदाद भी मंजूर हुई। तो इसके बाद 2019 के बाद आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी इस मामले पे, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस ही ख़त्म कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो एक कश्मीर को जो वो हिंदुस्तान की रियासत कहते थे, वो रियासत का स्टेटस भी छीन लिया, और आप उसको रियासत से एक दर्जा पीछे, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दो यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, और वो तकसीम इसलिए किया है ताकि कश्मीर इकट्ठा ना हो, बल्कि इनको में तकसीम कर दी जाए ताकि इनके मफादात आपस में टकराएं और वो भारत को चैलेंज जो है वो ना कर सके। पाकिस्तान ने ये इशू हाईलाइट तो किया है बैन अल-अक़वामी सतह पर, लेकिन मसला ये है कि बैन अल-अक़वामी सियासत की अपने तकाज़े हैं और बड़ी ताकतों की अपनी ज़रूरियात हैं, जिसकी वजह से वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं करते। उसके अलावा जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उसके बारे में भी कभी कभार कुछ इंडिपेंडेंट लोग तो आवाज़ दे देते हैं, लेकिन रियासतें जो हैं वो कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। तो ये एक बड़ा ट्रेजेडी है कि एक असूल जिसका के वादा किया गया था और एक तरीक़ाकार जो तयन हो गया था बैन अल-अक़वामी सतह पर, अब बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी अवाम के हवाले से, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं कि उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की मनफी किरदार की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर रुकावट है? देखिए, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, एक तंजीम है जो कि सॉवरन इंडिपेंडेंट रियासतों की तंजीम है, लिहाजा उसके पास अपनी ऐसी कुव्वत नहीं है
کہ وہ یہ فیصلے اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکے، بلکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے بڑی طاقتوں کی مرضی پر، طاقتور ملکوں کی مرضی پر کہ کون سا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، کون سا نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ یہ تھا کہ رائے شماری سے فیصلہ ہوگا کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے، یہ جو قرارداد اقوام متحدہ کی ہے اس کو اس لیے امپلیمنٹ نہیں کر سکے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں دنیا کے، وہ اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ یہ قراردادیں نافذ نہیں کر سکی، کیونکہ اقوام متحدہ کی اپنی ذاتی قوت کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ قوت ممبران اور خاص کر طاقتور ممالک جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین کے ممالک ہیں، روس ہے، چین ہے، یہ تمام ممالک جب تک ایگری نہ کریں اقوام متحدہ کوئی کام کر نہیں سکتی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال ہمارا یہ ہے، چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور جو ہندوستان ہے اس کے تعلقات جو ہیں برسوں پرانی ہیں، کشیدہ ہیں، کافی دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں معاملات پیچیدہ ہیں، تو بنیادی طور پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پہ دونوں ممالک، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان جو ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اندرونی مداخلت بھی کر رہا ہے، تو پاکستان یہ بھی کہتا ہے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ تو آپ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی کشیدہ صورتحال کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اگر یہ حل ہو جائے تو دونوں ممالک کے اگر تعلقات بہتر ہوں تو ترقی کریں گے، خاص طور پر پاکستان میں جو ہے اور معاشی ترقی ہوگی، سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑی وجہ ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تعلقات میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، لیکن کشمیر سے بڑا کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہیں، کیونکہ ہندوستان اپنے قبضے کو، کشمیر پہ اپنے قبضے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور پاکستان کا جو پالیسی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اقوام متحدہ نے جو کشمیر میں رائے شماری کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یونائٹڈ نیشن نبھائے، وہ اپنی نگرانی میں وہاں رائے شماری کرائے کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرارداد کے فی الحال تو ہمیں امپلیمنٹ ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ بڑی قوتوں کے اپنے مفادات جو ہے نا وہ صرف اس بات میں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیر ویپن ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا کس طرح فیصلہ ہو، یونائٹڈ نیشنز کے کشمیر پہ قراردادیں نافذ ہوں، اور کون اتنا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے ان کو کس طرح روکا جائے، اس کی طرف توجہ بین الاقوامی کمیونٹی کی کم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردہ چاروں کا سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کا پتران کنگا، چونکہ وقت یک سینئر انالسٹ کی حوالہ خاص طور پر ملکانی خارجہ پالیسی ہے ہندوستان و پاکستان تعلقاتانی حوالہ، تو مگندے کہ پاکستان اور ہندوستان درمیانہ کشیدہ صورتحال چونکہ ڈاکٹر صاحب گوشکا یہ بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر ایک ایشو گیوار کرنے کے حوالہ اقوام متحدہ موجود قرارداد کے ہستاں آن اس طرح امپلیمنٹ نہ ہوا گئیں، بلے دومی مدنی بدبختی ہمیشہ کہ 2019 5 اگست 2019 بھارتا ہندوستان مقبوضہ کشمیر خصوصی حیثیت کے ہستے منسوخ کو تھا، چرشیا پد مزنے پیمانہ یا ہندوستان فوج ڈپلائے کو تھا، تو کشمیر تو کا ہندوستانی مظالم کے ہستاں آنی تو کا گیشیت کا، تو بھارتی ہندوستانی فوج کے ہستے کشمیرہ آئیر ڈائلگ کشمیری کے ہستے جتا ابتزارہ گیش ماورہ عدالت کوش بتگاؤں دومی نمگا یک لکھا گیش چوک یتیم اور یازدہ ہزارہ گیس خواتین زالبول کے ہستاں آنی گما زیادتی کنک بتا، تو مقبوضہ کشمیر دنیگتا 16 لاکھ کشمیری گرفتار بازے نے کے ہستے ہمیں نوشیں ویلانی واقعانی دورانہ آکوشک بتگاؤں بنیادی طورہ مروچی پاکستان اوار تیوگن دنیا کشمیری یوم یکجہتی روچ ہیں، تو امک سال 5 فروری 1990 بغیر تا
मरूची 2025 अमुक साल 5 फरवरी ये रोज के हस्ते दारक भी कश्मीरी को इज़हार यकजहती दर्शान कनक भी तो पमेश का कहते कश्मीरी मल्लुक कहते हैं जुल्म ज़ुरा की आमा चा तो हाँ एक हौसलाई विरसी भले दोमी निमगा में कहते कि वस्तकें अब ता तो 6 साला कश्मीर के हस्ते हिंदुस्तान ज़ेर तसल्लुत हैं और दोमी निमगा कश्मीरियाँ को ज़ुरा की सब्बा बाज़ें जीड़ा और जंजाल वदीब हुआ बल बुनियादी सवाल हमेशा कि दो मुल्क के हस्ते कश्मीर वजह आनी ताल्लुकात करामा और दुए मुल्क के हस्ते मगने के न्यूक्लियर वेपन्स आने के रास्ते या न्यूक्लियर पावर भले पाकिस्तान सूरत हाल पमेश का कमीबाज गनते नहीं परचे के पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम सबा पाकिस्तान बाज़ जंजालानी दें पाने तो दुए मुल्क के हस्ते मसला कश्मीर अवाला वती किरदार पर्चा अदा का नगा नहा या मसला कश्मीर सबा दुए मुल्कान सियादी नगेगा और ये हम गुशक बोगाएँ कि हिंदुस्तान के हस्ते पाकिस्तान मुदाखलत का नगाएँ और चर्शे सबा सूरत हाल गेश्तर करा भी वदबुत गंड बेरे के पदाश में नेमा का गेशन का पत्रान करें